پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کے 12 لڑکیاں تھیں۔ سب کی سب بڑی خوبصورت تھی، سب ایک ہی ساتھ رہتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر برابر لگی ہوئی تھی۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا تھا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں، ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے، جوتے گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں باہر گئیں یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا بہتر نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر معلوم کر کے بتلائے، ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا، کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح سے کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح سے دیکھ سکے۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھیں؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی یہ نہ معلوم کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے کے لیے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے جا رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان دیکھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ و بچار میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا کہ یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھو، رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں، اور یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوشی خوشی گیا اور کہنے لگا کہ میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو بہترین کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں اڑیل دی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی۔ سپاہی چپکے سے اٹھا اور لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے۔
دل خوش نہیں ہے۔ بڑی شہزادی نے کہا کہ تم بس یوں ہی نڈر رہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت بہت زیادہ خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھی۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہی ہو؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم سا ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چلی۔ سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہ بتلا دی اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا، اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت ولی عہد بنا دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔